اب انسان کا پیٹ بھرے گا. قرضہ ہے 60,000 کا, لیکن کوشش کریں گے کہ وہ جو 60,000 روپے اس نے قرضے میں لیے, گھر کا ایک ہی کمرہ اس کا ہے اور وہ بھی کرائے پر ہے, اس نے اسے سنار کے دے رکھا ہے, اس کا بیاج آتا ہے. اور اگر آپ لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں, میرے خاتے میں نہیں, میں ڈائریکٹ آپ کو بات کراؤں گا, آپ دے سکتے ہیں. ایسے لوگوں کی مدد کریں, ایسے لوگوں کی مدد کریں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا تم دوسروں کی مدد کرو, ہم تمہاری مدد کریں گے. اور سرکار کا حدیث سے پاک ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو جتنا ہاتھ میں بال آتے ہیں اللہ پاک اربان کے بدلے میں نیکیاں عطا فرماتا ہے. نیکیاں. اب تو یہ بیماری چل پڑی ہے کہ ہمارے سروں سے بال اڑ رہے ہیں, لیکن جن کے سروں پر بال ہیں اندازہ لگائی گنتی نہیں ہوتی, بالوں گنتی تو نہیں ہو سکتی. اب سرکار فرماتے کہ جب تمہارا مردہ دنیا سے چلا جاتا تو وہ ایک ڈوبنے والے کی مانند ہوتا. سرکار نے ایک تشبیہ دی, سرکار نے سمجھانے کے لیے کہا کہ ڈوبنے والے کی طرح ہوتا. جس طریقے سے ڈوبنے والے کو ایک تنکے کے سہارے کی ضرورت ہے, اب وہ تمہیں پکارتا ہے, ماں کو بھی پکارتا ہے, بھائی کو بھی پکارتا ہے, دوستوں کو بھی پکارتا ہے, رشتے داروں کو بھی پکارتا ہے. پھر وہ اکٹھا ہونے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتے ہیں, کوئی کلمہ پڑھتا ہے, کوئی کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے, کوئی ذکر اذکار کرتا ہے. اور جب یہ تمام اعمال ہوتے ہیں, نیک محفلیں سجتی ہیں, مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے, مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے, تو پھر اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت پہاڑوں کے برابر اس مردے کو ثواب عطا فرما دیتا. ذرا سارے ثواب کے لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ, کتنا پہاڑوں کے برابر. اور یہ مردہ, یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا, مولا یہ کہاں سے آ گیا, میرے تو اعمال کا رجسٹر بند ہو گیا, اب میں نہ نماز پڑھ سکتا ہوں, نہ روزہ رکھ سکتا ہوں, نہ زکات دے سکتا ہوں, اور نہ کچھ نہیں کر سکتا. مولا یہ کہاں سے مل رہا, اتنا ثواب یہ کہاں سے عطا کیا جا رہا ہے. تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ تو نے دنیا کے اندر اپنا بھائی چھوڑا, رشتے دار چھوڑے, دوست چھوڑے, ان لوگوں نے تیرے لیے احسان ثواب کر دیا ہے, اور ہم نے ثواب کے بدلے میں تجھے پہاڑوں برابر ثواب عطا فرمایا. آج ہمیں آخرت کی فکر نہیں, آج ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں, آج ہم اپنے بارے میں غور و فکر کر کے دیکھیں. امام رومی لکھتے ہیں, آخری بات, امام رومی جزیرے کے پاس میں, عرب کے اندر ایک جزیرہ تھا, اور اس کے پاس میں ایک قبیلہ بسا ہوا تھا, اور اس قبیلے کا یہ کام تھا کہ جب سال کا آخری دن آتا تو جو بھی صبح کے وقت اس جزیرے سے گزرتا, کوئی بھی انسان ہو, کوئی بھی, چاہے مالدار ہو, غریب ہو, فقیر ہو, کیسا بھی شخص ہو, وہ اس کے گلے میں ہار ڈالتے اور اپنی بستی کا بادشاہ بنا لیتے, بادشاہ بن جاتا, اور اس سے کہتے کہ ہم تجھے 1 سال تک اپنا بادشاہ بنائیں گے, اور اس کے بعد ہم تجھے کھلا جنگل میں ڈال دیں گے. اور اس جنگل کے اندر شیر ہے, چیتا ہے, بچھو ہے, سانپ ہے, یہ جنگلات بڑا ڈراونا. اور ان لوگوں نے کہا تیری ایک نہیں سنیں گے, تیرا ہاتھ پکڑ کر اس جنگل میں تجھے ڈال دیا جائے گا. اب جسے بھی وہ کرسی کی لذت ملتی, وہ ذائقے ملتی, وہ جب اس تخت پر بیٹھتا, حکومت ملتی, تو وہ بھول جاتا کہ آخری انجام میرا کیا ہونے والا ہے. وہ یہ سوچتا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس نے یہ فکر نہیں کی کہ میرا انجام پھر بھی آخر موت ہے. نہ تو میری زندگی کا پتہ, نہ آپ کو آپ کی زندگی کا پتہ. میں یہاں بیٹھا ہوں, میں اگلا قدم رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا, میرے پاس اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, کوئی پروف نہیں ہے میرے پاس, نہ آپ کے پاس. یہ موت ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا, سلسلہ یہ چلتا رہا. لوگوں کا رواج, رسم و رواج تھے, ان کا یہ کام تھا, ان کا یہ معمول تھا, ان کا یہ مشن تھا کہ جو بھی بنے گا بادشاہ ایک دن سال کے ختم ہونے سے پہلے سے جنگل میں ڈال دیا جائے گا. اب ایک عقل مند وہاں سے گزرتا, وہ کہا نا کسی نے کہ ایک باندھی تھی, وہ روزانہ
اندر خیال ہو کہ بستر پر روزانہ اس نرم نرم بستر پر بادشاہ لیٹتا ہے، میں بھی تو آرام کر کے دیکھوں اسے کتنا سکون ملتا ہوگا۔ وہ باندھی لیٹ گئی، وہ پھٹی ہوئی دریوں پر لیٹنے والی، باندھوں کی چارپائی پر آرام کرنے والی وہ باندھی جیسی کھونے کی سیج پر سوئی، آنکھ لگ گئی، آنکھ کا لگنا، اور اتنی دیر وہ سو گئی کہ بادشاہ کا آنے کا ٹائم ہو گیا۔ بادشاہ نے جب ایک معمولی سی باندھی کو لیٹے ہوئے دیکھا، جلادوں کو حکم کر دیا، جلادوں اسے اٹھاؤ، اٹھانے کے بعد اسے کوڑے مارو۔ کوڑے مارے گئے۔ اب یہ باندھی روتی ہے، آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ باندھی ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے جلادوں سے کہا کہ کوڑوں کو روک دیا جائے۔ کوڑے رک گئے۔ بادشاہ نے اس عورت سے، اس باندھی سے پوچھا کہ تیرے ہنسنے کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، تیرے رونے کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ جب تیرے جلاد کوڑے مارتے تھے تو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ کلیجہ پھوٹنے آتا تھا۔ بادشاہ نے کہا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ تجھے تکلیف ہوتی تھی کوڑے سے تو تو روتی تھی، لیکن ہنس کیوں رہی تھی؟ یہ ہمارے سبق زندگی کا جو بتانے کا مقصد، ہمارے بیٹھنے کا مقصد اور اس محفل کے سجانے کا مقصد۔ اس عورت نے کہا کہ بادشاہ ایک لمحے کے لیے، آدھا پون گھنٹہ، ایک گھنٹے کے لیے لیٹ گئی اس نرم بستر پر، اس خونہ کی سیج پر، تو اتنے کوڑے لگے ہیں کہ میں کوڑے کی وجہ سے میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جو بادشاہ ساری زندگی اس سیج پر سوتا رہا، اس کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا؟ میں اس لیے ہنس رہی ہوں۔ اب وہ بادشاہ بندہ آ گیا، اب ایک عقل مند تھا، وہاں سے گزرا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ بنیں گے، کہا کہ میں نہیں بنوں گا، آپ مجھے مجبور نہ کریں۔ اس نے کہا کہ یہ ہمارا رسم و رواج ہے ہمارے قبیلے کا، آپ کو ہم بادشاہ بنائیں گے۔ اس نے شرط رکھی، کہا کہ جب میں آپ کا بادشاہ بن جاؤں گا، آپ میری رعایا بن جائیں گے تو آپ میری ہر بات مانیں گے؟ کہاں آپ کی ہر بات مانیں گے، کیونکہ آپ ہمارے بادشاہ ہوں گے، جو میں کہوں گا آپ وہ کریں گے، کہ جو آپ کہیں گے وہ کیا جائے گا، آپ کے ہر حکم کی فرما برداری کی جائے گی۔ بادشاہ نے کہا کہ چلو میں آپ کے قبیلہ چلتا ہوں۔ وہ بادشاہ قبیلہ پہنچا، پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اس نے کہا کہ اس جنگل کو صاف کیا جائے۔ عقل مندی یہ ہے، ہوشیاری یہ ہے، پیسہ کما لینا یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے، پیسوں کے بستروں پر لیٹ جانا یہ دانشوری کا کام نہیں ہے۔ پیسہ اپنوں کو بھی ملتا ہے، پیسہ غیروں کو بھی ملتا ہے، پیسہ قسمت سے بھی ملتا ہے، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے سجدوں کی توفیق عطا فرمایا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اس جنگل کو صاف کر دیا جائے، سانپوں کے بینے والے بھی بند کر دیا جائے، اور جو درندے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، جو بھی موذی جانور ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے۔ آپ لوگوں کے ساتھ اگر نہیں آ رہی تو بات ختم کر دی جائے۔ ایک بار سارے سماج کے لیے کہتے یا رسول اللہ، ہم لوگ یہاں پر 10 منٹ نہیں دے سکتے، ابھی ناچ گانا ہو جائے نا تو پلک بھی نہیں لگے گی۔ دماغ تمہاری طرف ہی ہے۔ جب سبحان اللہ کہتے ہیں نا تو پڑھنے والے کا حوصلہ افزائی ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لوگ سن رہے ہیں، توجہ ہے۔ وہ کانا کہ ایک عالم صاحب تقریر کر رہے تھے اور سب نے صبح بارے بڑے اچھی حضرت نے تقریر کی، کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہے ہیں، میں تو چائے پینے میں رہ گیا نا، پانی پینے، تو ایسا نہیں ڈالنا چاہیے نا، ہم بیٹھے تو ہماری اس بادشاہ نے کہا کہ اس جنگل کو صاف کر دیا جائے، صاف کر دیا گیا، چیتا وغیرہ جو جانور تھے ان کو ختم کر دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہاں پر ایک خوبصورت محل بنایا جائے۔ اب وہ جنگل وہ یہ بتانا چاہ رہا کہ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے آگے کے بارے میں سوچے، ہوشیار وہ ہے کہ جو اپنے آخری منزل کے بارے میں سوچے۔ اس بادشاہ کو پتا تھا کہ میری جو منزل بیٹھے گی وہ یہ جنگل بیٹھے گا، یہ لوگ مجھے اس جنگل میں چھوڑ دیں
और लोगों ने उसका हाथ पकड़ कर जबरदस्ती ले जाने लगे। उस बादशाह ने कहा कि आप हाथ ना पकड़े मेरा, जबरदस्ती लेकर ना जाए, मुझे जबरदस्ती खींच कर लेकर जाए, मैं आपके साथ खुशी खुशी चलता हूँ। और लोग आए, उन्होंने तैयारी नहीं की, मैंने अपने महल की तैयारी कर चुका हूँ, मैं अपनी मंजिल की तैयारी कर चुका हूँ। अब उस रियाया ने कहा कि इतने लोग आए और चले गए, हमने जंगलों में छोड़ दिया, उन्होंने इस जंगल के बारे में कभी नहीं सोचा, आपने कैसे सोच लिया, आपके जहन के अंदर ये बात कैसे बैठ गई, आप इतनी गौर फिक्र करने वाले कहां से बन गए? उसने कहा कि मैं सुन रहा था काफी टाइम से ये बात मुझ तक भी पहुंची कि वहां की रियाया किसी भी को बादशाह बना लेती है, लेकिन आखिरी दिन उसे जंगल में छोड़ देती है जहां पर दरिद्र से खा जाते हैं। तो उस बादशाह ने, उस अकलमंद ने कहा कि अगर मुझे ये मौका मिला तो मैं सारा सिस्टम खत्म कर दूंगा, अपने लिए भी महल बना लूंगा, दूसरों के लिए भी महल बना लूंगा। अब मेरे आने का मकसद, आपके आने का मकसद दुनिया के अंदर यही है हमारा आने का मकसद कि अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर भेजा अपनी इबादत करने के लिए, अपनी आखिरत को संवारने के लिए, अपने आप को गुनाहों से बचाने के लिए और उस जन्नत को महल बनाने के लिए अल्लाह ने दुनिया के अंदर हमें भेज दिया है। अब अक्लमंदी से काम ये लेना है कि हम इन तमाम बुरी बातों से बचे, बुरे कामों से बचे। बस जहन में ये रखें कि मेरी वजह से, मेरी जात से किसी को कोई तकलीफ ना हो, मेरी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए, मेरी वजह से किसी का दिल ना रोए, मेरी वजह से किसी का दिल परेशान ना हो। ये जहन में मिशन आप बना लें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके दिलों को मोम की तरह नर्म नाजुक कर दे। और यही मंजिल होती है, यही मंजिल होती है कि इंसान का दिल फिर वो मोम की तरह बनता हुआ नजर आता है। मोमिन की पहचान जो सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों हमारे असलाफ ने लिख दी है। मोमिन की पहचान बुजुर्गान दीन लिखते हैं कि जमीन पर रेंगने वाली चींटी अगर मर जाए और उस मोमिन के हाथ या पैर से मर जाए तो उसके मरने की वजह से भी उस मोमिन को तकलीफ होती है। कितनी छोटी सी बात, चींटी तो नजर भी नहीं आती, जमीन पर चलती है, लेकिन मोमिन का दिल उसके मरने की वजह से। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में आप लोगों के सुनने में जो भी गलत